تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا. سنن نسائی کی روایت ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بسا ہوا تھا، جبکہ صحیح مسلم میں خوشبو کا ذکر نہیں ہے. جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے کہ کپڑوں کو ہلکا سا بھی میل کچیل لگا ہوا نہیں تھا، اور بال نہایت کالے تھے. شدید سواد کا مطلب ہے نہایت کالے، بہت کالے تھے. اور صحیح ابن حبان کی روایت میں آتا ہے اور داڑھی بھی انتہائی سیاہ. اب یہاں میں آپ کو مختلف روایات بتا رہی ہوں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی، یہ اختلاف کیوں ہے؟ ایک کپڑوں کی بات کر رہا ہے، ایک داڑھی کی کر رہا ہے، ایک خوشبو کی بات کر رہا ہے. جی ہاں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا حدیثوں میں اختلاف ہے اور کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے. ہم کس کو بات آبزرویشن کی ہے، کیونکہ احادیث بہت نیچرل انداز میں روایت ہوئی ہیں. مثلا اگر استاد ایک کلاس میں کچھ پڑھانے کے بعد اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ کیا پڑھایا گیا، کیا کہا گیا، تو کیا سب کا جواب ایک ہی ہوگا؟ اگر میں آپ کو اس وقت یہ بوٹل دکھا کے پوچھوں کہ اس کو ڈسکرائب کریں، تو کسی کی نظر ہو سکتا ہے اس کے ٹاپ پر ہو، کسی کے اس کے نام پر ہو، کسی کے اس کے کلر پر ہو، کسی کے اس کے کتنا ملی لیٹر ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی سائز کو دیکھے گا اور کون سی برانڈ ہے کیا. تو ہر شخص کے دیکھنے اور آبزرویشن کا انداز فرق ہوتا ہے، اور اس میں حرج کو نہیں، اس میں بڑی خوبصورتی کی بات ہے. اور جب بہت سارے لوگوں کی آبزرویشن کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مشاہدے میں بھی، اور سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک شخص کی سوچ کہ وہ کس طرح کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، اور ایک یہ کہ مختلف لوگ مل کے ایک چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو انسان دوسروں کی آبزرویشن سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے.